علماء نے لکھا ہے کہ عاشق 3 طرح کے ہوتے ہیں. عاشق 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں عاشق ذاتی، ذات کے عاشق، ان کو ذات سے محبت ہوتی ہے. اب جب ذات سے محبت تو محبوب جو برتاؤ کرے وہ خوش ہیں، کیونکہ ذات سے محبت ہے نا. اس کی مثال مجنو کو لیلا کے ساتھ محبت تھی، حالانکہ وہ اتنی کالی تھی کہ اس کے ماں باپ نے لیل، رات کے اوپر اس کا نام لیلا رکھا تھا، اتنی کالی تھی. مجنو صاحب کی طبیعت اٹک گئی. چنانچہ ایک شہر کے حاکم تھے، انہوں نے قصہ سنا کہ مجنو لیلا سے اتنی محبت کرتا ہے، تو انہوں نے بلایا لیلا کو کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ کیسی مس یونیورس ہے، یہ کیسی بیوٹی کوئین ہے. جب دیکھا تو وہ کالی عام سی لڑکی. تو اس نے کہا از دیگر خوباں تو افزو نیستی، اے لیلا تو باقی حسیناؤں سے کوئی بڑی ہوئی تو نہیں ہے، کوئی ان سے زیادہ حسین تو نہیں ہے. گفت خامش کیوں تو مجنو نیستی. لیلا نے جواب دیا چپ ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے پاس مجنو کی نظر نہیں ہے. اگر تم مجنو کی نظر سے مجھے دیکھتے تو ساری دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت میں نظر آتا. اور یہ مجنو صاحب تو نام تھا ان کا قیس، عقل مند کہتے ہیں قیس کو، لیکن نام پڑ گیا مجنون. وہ اس طرح کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلافت کو سنبھالا تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے. تو یہ کیس جا رہا تھا، حسن رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی، سلام دعا ہوئی. تو حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھئی دیکھو اچھا ہوا نا، جو زیادہ حکومت کے اہل تھے میں نے ان کے حق میں دستبرداری کر دی، حکومت انہی کو سجتی ہے. تو یہ حسن اللہ عنہ کا چہرہ دیکھ رہا ہے. تو انہوں نے پوچھا دیکھ کے آ رہے ہو؟ کہنے لگا جی سچی بات تو یہ ہے حکومت لیلا کو سجتی ہے. انہوں نے کہا انت مجنون. تو اس وقت سے اس کیس کا نام مجنون پڑ گیا. ایسا مجنون تھا، اس کی محبت سے ہٹتا ہی نہیں تھا. ایک مرتبہ اس کے والد نے اسے کہا کہ بہت بدنامی ہو گئی، میں نے بہت لوگوں کی باتیں سن لی، چل توبہ کر، میں تجھے حرم لے کے جاتا ہوں. تو یہ والد کے ساتھ حرم چلا گیا. وہاں جا کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرتا ہے الہی تبت من کل المعاصی، اے اللہ میں نے سب گناہوں سے توبہ کر لی. الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. لیلا کی محبت سے توبہ نہیں میں کرتا. جب اس نے یہ بات کہی تو والد نے غصے سے دیکھا. تو جب غصے سے دیکھا کہ تم نے یہ کیا بات کی تو اس نے اگلا شعر پڑھا. کہنے لگا یا رب لا تسلبنی حبہا ابدا ویرحم اللہ ابدا قال آمین. اے اللہ لیلا کی محبت کبھی بھی میرے دل سے مت نکالنا، اور جو میری اس دعا پر آمین کہے اس کی بھی بخشش فرما دینا. تو اس کو کہتے ہیں عاشق ذاتی. دین کے میدان میں دیکھنا ہو تو بہت اکابر گزرے کہ جن کی منشا بس اللہ کی رضا تھی.
رابعہ بصریہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ہاتھ میں پانی اور ایک ہاتھ میں انگارہ لے کے نکل پڑی. کہاں چلی ہو؟ میں چاہتی ہوں جنت کو جلاؤں جہنم کو بجھاؤں. کیوں؟ کہ سنا ہے کہ لوگ یا جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں یا جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں دونوں کو ختم کر دوں کہ لوگ اللہ کی ذات کی محبت کی وجہ سے اس کی عبادت کریں. کیفیت تھی ان کی. یہ عاشق ذاتی کہلاتے ہیں. ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ مصر میں ایک بزرگ ہوئے ہیں, سید العاشقین ان کو کہا جاتا تھا. کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتیں دکھائیں, جنت ان کے سامنے کر دی. تو انہوں نے آنکھ ہٹا لی ان جنتوں کی طرف سے اور یہ شعر کہا کہ ان کان منزلتی فی الحب عندکم, اے اللہ اگر تیری محبت میں میری ساری زندگی کا نچوڑ یہ جنت اور باغ ملنا تھا, ما قد رأیت فقط دیات ایامی, میں نے کیا پایا, میں نے تو پوری زندگی ہی تباہ کرنا ہے, مجھے تو تیری رضا چاہیے. یہ عاشق ذاتی کہلاتے ہیں. اور جو عاشق ذاتی ہوتا ہے پھر محبوب کی طرف سے خوشی ملے تو اس پہ خوش ہے, اور محبوب کی طرف سے غم ملے تو اس کے اوپر بھی خوش ہے. عاشق ذاتی جو ہوا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. جو عاشق ذاتی ہوتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. تیرے عشق نے مجھے غم دیا, تیرے عشق نے مجھے غم دیا, میرے غم کی عمر دراز ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تیرے عشق نے مجھے غم دیا ہے, میرے غم کی عمر دراز. سبحان اللہ. یہ عاشق ذاتی ہوتی ہیں, اللہ کی ذات سے محبت ہوتی ہے. جو مالک کی طرف سے حالات آ جاتے ہیں یہ گردن جھکا دیتے ہیں. ایک ہوتے ہیں عاشق صفاتی, صفات کی وجہ سے عاشق. مثلا مال کی وجہ سے کسی سے محبت تو یہ عارضی عشق ہوتا ہے. مال ڈھلتی چھاؤں ہے, جب مال گیا تو محبت بھی گئی. حکومت کی وجہ سے دوستی, جب حکومت گئی تو محبت بھی گئی. حسن کی وجہ سے دوستی, حسن بھی ٹھلتی چھاؤں ہے. حسن نہ رہا تو محبت بھی نہ رہی. تو عاشق صفاتی یہ ہمیشہ کمزور عاشق ہوتے ہیں. وہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے کچھ عرصہ گزارنے کے لیے. تو ایک عورت آتی تھی نجاست گندگی اٹھانے کے لیے, تو ان صاحب کی نظر اٹھتی تھی. پھر وہ بیمار ہو گئی, تو جب کچھ دنوں کے بعد آئی تو اس نے آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا. اس نے حضرت کو بات بتا دی, تو حضرت نے اس کو بلا لیا اور فرمایا کہ دیکھو بھائی, یہ عورت جب پہلے تمہارے پاس سے گزرتی تھی تو تم للچائی نظروں سے دیکھتے تھے, اور اب اس کا پیٹ خراب ہوا اور اس کی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی, بیمار کمزور ہو گئی, تو اب تم نے دیکھا ہی نہیں.
اس کی وجہ یہ کہ جس چیز سے تمہیں محبت تھی وہ چیز اب اس میں نہ رہی، تو اتنے دن یہ عورت فلاں جگہ پر اپنی گندگی کرتی رہی ہے، تم جاؤ اور اپنے محبوب کو وہاں سے لے لو۔ تو ظاہری حسن کی انتہا تو یہی ہے نا۔ کس کا حسن سلامت رہا؟ آج چہرہ گلفام کی مانند ہے تو ذرا بڑھاپا آتا ہے وہی چہرہ چھوارے کی مانند بن جاتا ہے۔ تو عاشق صفاتی یہ بھی کمزور عاشق ہوتے ہیں۔ اور ایک اور تیسری قسم کا عشق ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، وہ ہے عاشق احسانی۔ عاشق احسانی کون ہوتے ہیں؟ کہ جب تک احسان کوئی کرتا رہے تو ان کی محبت سلامت، اور ذرا سا احسان میں کمی آئے تو بس ایک طرف۔ بالکل ہماری مثال یہی ہے، اللہ کی طرف سے حالات بالکل ٹھیک رہیں تو ہم بھی ذوق شوق سے نمازیں پڑھتے ہیں، ذرا کاروبار میں کوئی اور ہوا نمازیں ہی گئی، بھئی مسجد میں نہیں آتے، اور جی بس ذرا کاروباری پریشانی ہے، ٹھیک ہو جائے گی تب آؤں گا۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے کاروبار ٹھیک ہو پھر عبادت کے لیے آؤں گا۔ تو ان کو کہتے ہیں عاشق احسانی۔ اور واقعی حدیث پاک میں ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ہوتے ہیں، ان کو ملتا رہے تو عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو دیتا رہتا ہے، یہ میرے بندے میری عبادت کرتے رہے۔ کب نہیں دیتے؟ اس وقت نہیں دیتے جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو اتنا مل گیا کہیں یہ ایمان سے ہی محروم نہ ہو جائے۔ کئی دفعہ بندہ مال برداشت نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ ذرا تنگی دے دیتے ہیں کہ بھئی دے دیا تو یہ فرعون کے بول بولنے شروع کر دیں گے۔ تو یہ عاشق احسانی کہلاتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ انسان وہ جو عاشق ذاتی بن کر زندگی گزارے۔